इत्तेहाद नहीं करना है, सबको लेने का ठेका नहीं लेके रखा है हमने कि वहाबियो तुम भी आ जाओ, शिया तुम भी आ जाओ, फुला तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, सबको हम मिलाएंगे, सबको तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी। ये नहीं, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो 72 जो जहन्नम में जा रहे हैं उनसे हमें क्या लेना देना, जन्नती जमात की निशानी बताइए आप, हमें जन्नतियों से मतलब। आप जन्नती को देखिए ना, आप सबको इत्तेहाद कराने का ठेका लेके क्यों बैठे हैं? आप जन्नती को देखिए, कौन जन्नत में जा रहा है, और वो तो कुरान ने वाज़े कर दिया कौन जन्नती है, और यहाँ नबी ने फिर वाज़े कर दिया माना अलैहि व साहबी जन्नती, वो जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर हो। तो जो जमात साहबा के अकीदे पर नहीं होंगी, नबी के अकीदे पर नहीं होंगी, हम उसको खारिज करते जाएंगे, उससे इत्तेहाद नहीं हो सकता हमारा। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता, अगर आपने कुरान पढ़ा तो स्टडी कीजिए, नहीं पढ़ा तो कीजिए। कुरान कहता है क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर बराबर हो सकते? क्या कहते हो? ला यस्तवी असहाबुन नार व सहाबुन नार व सहाबुल जन्नह व सहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह कहता है क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर हो सकते हैं? नहीं, जो जन्नती है वही कामयाबी को पहुंचे। तो जन्नती कामयाबी है, और जन्नती कौन है? जो औलिया को मानते हो, सालिहीन को, जो साहबा को मानते हो, उसको मानते हो। एक चीज। अब आइए एक और हदीस सुन लीजिए। आका फरमाते, सही हदीस में आया कि मैंने अल्लाह से 3 दुआएं की। हुजूर क्या फरमा रहे? एक और से सुने हदीस पाक, ये सही हदीस में है, किसी भी मुहद्दिस ने इसको ज़ईफ नहीं कहा। आका फरमाते मैंने अल्लाह से 3 दुआएं की, 2 दुआएं मेरी कबूल की गई, और एक दुआ के बारे में अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब ये दुआ आप मत कीजिए, अल्लाह आपकी ये दुआ को कबूल नहीं करेगा। साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह वो कौन सी 3 दुआएं हैं आपकी जिसमें से 2 कबूल हुई और एक से मना किया गया? कहा मैंने पहली दुआ की कि परवरदिगार मेरी उम्मत पर इजमाई अजाब ना आए, जैसे पिछली कौमों पे अजाब आते थे पूरी कौम खत्म हो जाती, एक साथ अजाब आया और पूरी कौम फना। अल्लाह के रसूल कहते मैंने दुआ की मौला मेरी उम्मत को पिछली कौमों की तरह फना मत करना कि आजाब आया पूरी कौम। अल्लाह ने फरमाया कि हबीब तेरी ये दुआ हमने कबूल की, तेरी उम्मत को कयामत तक बाकी रखेंगे, लेकिन समझाने के लिए अगर वो गुनाह करेंगी तो तंबी के तौर पर कुछ बलाएं, कुछ मुसीबतें और कुछ अजाबात भेजते रहेंगे ताकि वो आगाह हो जाए और सुधर जाए। सरकार कहते हैं मैंने दूसरी दुआ की कि परवरदिगार मुझे शफाअत की इजाजत दे कि मेरी उम्मत के जो गुनाहगार है मैं उनकी शफाअत करूं। अल्लाह ने कहा कि है महबूब है हबीब ये भी तुझे इजाजत दी, जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है अगर तू उसकी शफाअत करेगा मैं बख्श दूंगा। ये भी दुआ को बोली। आका कहते हैं मैंने अब तीसरी दुआ की कि परवरदिगार मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, फिरकों में ना बटे। अल्लाह ने कहा हबीब ये दुआ ना करो, फिरकों में बटना आपकी उम्मत का मुकद्दर हो चुका है। अब मुझे बताइए अल्लाह कह रहा है कि ये मुकद्दर है, ये दुआ आपकी कबूल नहीं करेंगे, तो नबी की दुआ इस मामले में कबूल ना और आपकी और हमारी कोशिशें कबूल हो जाएंगी? नहीं हो सकती। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अब हमने कुछ दुनियावी तालीम ले ली अब हम समझने लगे कि सब मौलवी बेवकूफ है आपस में लड़ रहे, मगर ये भी तो देखो लड़ किस लिए रहे? रोटी के लिए, झगड़े के लिए। अरे फारूक रजवी एक वकील है, उसको क्या जरूरत है ये माइक पर मेंबर पे आके बैठने की? ये मेरा काम नहीं है, इनका काम है। लेकिन मैं आया इसीलिए कि मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखों को गुमराह कर रहे हैं, पढ़े लिखों को भटका रहे हैं, और यही बोल के इत्तेहाद मोहब्बत मोहब्बत। तू नबी की गुस्ताखी करे और मोहब्बत की बात होंगी, तू नबी के अहले बैत की तौहीन करे मोहब्बत की बात होंगी, तो नबी को मुर्दा कहे मोहब्बत की बात होंगी। ये कैसी मोहब्बत? कोई साहब आया खड़े से मेरे बाप को गाली बके, फारूक रजवी तेरा बाप खबीस, फारूक रजवी का बाप मनूस, फारूक रजवी का बाप ये और क्या? फारूक साहब मोहब्बत की बात करो, आओ गले मिल लो। क्या मैं अपने बाप के गुस्ताख से गले मिल लूंगा? और अगर मैं मिलता हूं तो मैं अपने बाप का फिर वफादार नहीं हूं, अपने बाप का गद्दार। तो यहाँ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी नहीं है इत्तेहाद कराना, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हक को समझना और हक पर कायम हो जाना। और अगर हम इतने इत्तेहाद के दिलदादा है तो मैं कहता हूँ सिर्फ सुन्नी और वहाबी के मैटर में हम इत्तेहाद की बात करते हैं, शिया सुन्नी के मामले में क्यों नहीं आते? अगर हम इत्तेहाद की बात करें, मैंने कितने वहाबियों से कहा कि भाई आप यहाँ तो बड़ी चिपड़ी चोपड़ी बात करते हो जब सुन्नी और वहाबी का मसला आता है। अरे जब सबसे पहला जो फिरका निकला वो शिया था, अली के जमाने में निकला, वहां से इत्तेहाद शुरू करो। कहते नहीं नहीं शिया तो काफिर है, उनसे कैसे इत्तेहाद हो सकता? मैंने कहा अच्छा वो काफिर है, उनसे नहीं हो सकता, तुमसे हो जाएगा। सवाल तो यह है कि वो काफिर क्यों है? वो सहाबा की तौहीन करते इसलिए उन पे फतवे कुफ्र के। तुम तो नबी के गुस्ताखी करते हो भाई।
تو تم تو اس سے بڑے جو مجرم ہو. تو اللہ کے نبی کہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, اللہ کہے کہ تیری امت کے لیے مقدر ہو گیا فرقوں میں بٹے, تو جب اللہ کہے تو اللہ رسول کے کہوے کے مطابق ہوگا کہ ہمارے کرنے کے مطابق ہوگا؟ ہمارے مطابق نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تو اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو غوث پاک کا وفادار ہے, جو غریب نواز کا وفادار ہے, جو انبیاء کا وفادار ہے, جو اہل بیت کا وفادار ہے, اس جماعت سے ہم چمٹ جائیں. اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تب سچے مسلمان کہلائیں گے کہ سب کو اتحاد کی کوشش کریں, تو ہم سمجھا سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا عقیدہ غلط ہے, ڈنڈا مار کے اس کو ہم اپنی جماعت میں لے کر نہیں آ سکتے. اور اگر وہ اپنے کفر پر اڑا ہی ہو تو پھر اس سے ہم کوئی صلح نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر اور اسلام ایک معجون بن کر رہے, یہ ناممکن ہے. اور اگر یہ ہوتا تو مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے کہ اے محمد یہ کون سا مذہب لائے ہو, ہم برسوں سے پوچھ رہے ہیں, تم اپنے مذہب پر ہم اپنے مذہب پر. اور ابو طالب کو بھیجا, کہا کہ جاؤ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ محمد کو کہ ہمارے معبود کو برا نہ کہے. دیکھیے رسول اللہ ان کے معبودوں کو برا کہتے تھے کہ نہیں, ان کے معبودی کی عاجزی کمزوری بتاتے تھے. قرآن نے بتایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے نبی کہہ دے ان کافروں سے میں نہیں پوچھتا ان بتوں کو جن کو تم پوجتے ہو. برات کا اظہار کیا. ابو طالب آئے, کہا بھتیجے میری بوڑھی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ, تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو, یہ ناراض ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے ان کے معبودوں کو بولنے کو, چھوڑ دو ان کے حال پر, یہ اپنا کام کرے. اتحاد. تو آقا نے یہ نہیں کہا ہاں چچا آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا, ہم ان سے بھی مل جل کر رہیں گے, تم اپنا کفر کرو ہم اپنی نماز پڑھیں. نہیں, آقا نے کہا میں اس پیغام سے باز نہیں آؤں گا. اے چچا اگر ایک ہاتھ میں یہ چاند لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں سورج, تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہی رہوں گا, ان کے معبودوں کی عاجزی بتاؤں گا. اچھا اسلام میں لانے والی سب سے پہلی چیز کیا بتائیے ذرا. بھائی ایک کافر ہے, غیر مسلم ہے, وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ تو کلمہ کیا پڑھاتے ہیں ذرا وہ بھی تو سنا دیجیے آپ. مطلب اللہ کا اقرار. مگر اللہ کا اقرار آپ نے نہیں کرایا اسے, آپ تو اپنے قول میں جھوٹے. آپ ایمان تو یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر, یہ نہیں لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود. پہلے تو سارے معبودوں کو انکار کر رہے, ٹھکرا رہے ہیں. اور جب یہ کہہ رہے لا الہ الا, کوئی نہیں سوائے اللہ کے, تو یہ کوئی نہیں میں کون؟ یہ رام, یہ معبود نہیں ہے, یہ کرشن معبود نہیں ہے, یہ شنکر معبود نہیں ہے, یہ فلاں معبود نہیں ہے, یہ 365 اور یہ 36 کوٹی اور 38 کوٹی. آپ نے کتنے کوٹیوں کا انکار کیا تب ایک خدا کا اقرار کیا. تو شروعات تو آپ کی رد سے ہوئی ہے, انکار سے ہوئی ہے. تو یہاں پھر کیا معاملہ آ جاتا ہے؟ اور پھر اتحاد ہی کہ اگر ہم اتنے دل دادا ہے تو پھر فرقے کی بات کیوں کرتے؟ پھر دنیا میں جب اسلام آیا پہلا انسان تو مسلمان تھا, آدم آئے نا, بعد میں مذہب بنے. آدم علیہ السلام عیسائی تھے, یہودی تھے, وہ مسلمان تھے. ان کی اولادوں میں اب مذہب بٹے, کوئی یہودی ہو گیا, کوئی عیسائی ہو گیا, بھٹکتے رہے, مذہب آتے رہے, انبیاء آتے رہے, تعلیم بدلتے رہے, آج کئی ٹکڑوں میں بٹے. تو ہم وہاں سے اتحاد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہندو ہو تم بھی آ جاؤ, عیسائی ہو تم بھی آ جاؤ, یہودی ہو تم بھی آ جاؤ, وہاں نہیں کرتے ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے, ماننا نہیں ماننا, منوانا ہمارا کام نہیں ہے, پہنچا دینا. تو ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے, کیونکہ یہی قرآن و حدیث کا ہمیں حکم ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, آقا نے فرمایا بددین اگر بیمار پڑے انہیں دیکھنے نہ جاؤ. بددین اگر بیمار پڑے انہیں دیکھنے نہ جاؤ, ان سے شادی بیاہ نہ کرو, مر جائے تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ. حضرت ابو حذیفہ ایک صحابی رسول ہے, بات یاد آئی تو سن لے. ابو حذیفہ ایک صحابی رسول ہے, آقا نے ان کو بلایا اور کہا کہ ابو حذیفہ میں تجھے سارے منافقوں کے نام بتا دیتا ہوں, سارے منافقوں کے نام. تو منافق کون تھے؟ یہ وہ تھے جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, حضور کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے. صرف خامی کیا تھی؟ سامنے جب ہوتے صحابہ کے, نبی کے, تو اسلام کی بات کرتے, پیچھے رسول کا کچھ مذاق اڑاتے تھے, حضور کی توہینیں کرتے تھے. لیکن نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے اور اپنا ایمان, اپنا کفر, اپنا نفاق چھپا کے رکھتے تھے, ظاہر مسلمان کرتے تھے اپنے آپ کو. آقا نے ابو حذیفہ کو بلایا اور کہا ابو حذیفہ میں تجھے سارے منافقوں کے نام بتا دیتا ہوں. حضرت حذیفہ کو نام بتا دیے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا قسم خدا کی مدینے میں ایسا کوئی منافق نہ رہا جس کا نام اور جس کا عقیدہ رسول نے مجھے نہ بتا دیا.
میں چاہوں تو اس کا نام اس کے باپ داداؤں کے نام بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کے نام ظاہر کر دیے تو فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. وہ لوگ تلواریں لے کر آ جائیں گے، ابو حذیفہ تو نے ہمیں کیسے منافق کہہ دیا. لیکن صحابہ بھی بہت ہوشیار ہوتے تھے. فاروق اعظم کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بھی ایک نشانی بنائی کہ منافق کو پہچاننا کیسے، اور پہچان یہ بنائی کہ جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا، کوئی مر جاتا تو جنازہ لایا جاتا، اور طریقہ یہ تھا، رواج یہ تھا کہ وقت کا امیر المومنین جو بھی ہوتا وہی نماز جنازہ پڑھاتا. تو فاروق اعظم کے پاس آنے والے آتے کہتے حضور چلیے امیر المومنین فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھا دیجئے. تو حضرت عمر کہتے ابو حذیفہ جنازے میں شریک ہے. لوگ کہتے ابو حذیفہ ہے، آپ آتے نماز پڑھا دیتے، اور کہنے والا کہتا ابو حذیفہ نہیں ہے، تو فرماتے میں نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں منافق نہ ہو. ابو حذیفہ نہیں ہے مطلب ڈاؤٹ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صاحب منافقوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی ہے. تو بھائی انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آؤ سب اتحاد کر لو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر اپنے آپ میں ایک جماعت ہے، اسلام اپنے آپ میں ایک جماعت ہے. اسلام اور کفر کا کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. اب رہ گیا کہ اکثر پڑھے لکھے حضرات ہمارے حالات حاضرہ کو سنا کر ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں. میں اس کو ایموشنل بلیک میلنگ بولتا ہوں. کیسے ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی؟ دیکھو صاحب جب دنگا ہوتا ہے تو کوئی یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ کعباوی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، وہ تو مسلمان سمجھ کے قتل کرتا ہے. ہم نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. آج مسلمانوں پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو بدنام کس نے کیا یہ بھی تو دیکھو. کس نے کیا؟ آپ ہندوستان میں کسی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کر کلیکٹر تک اور کمشنر اور منسٹر تک اور پردھان منتری تک اور راشٹرپتی تک چلے جائیں، سب ڈپارٹمنٹ میں سنیوں کی پوزیشن یہی بنی ہے کہ سنی صحیح عقیدہ جو مسلمان ہوتی ہے صوفیزم کو مانتے ہیں، بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، یہ ولیوں کے ماننے والے سیدھے. اور ان کی پوزیشن یہ بنی ہے کہ یہ آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ بم رکھتے ہیں مسجدوں میں، یہ اتحاد کرنے کی بات کرتے ہیں آپ لوگ. یہی وہ لوگ ہیں جو مزاروں کو اڑاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زندوں کو تو چھوڑو مردوں کو سلامت رہنے نہیں دینا چاہتے، مردوں کو چین سے رہنا نہیں دینا چاہتے. جنت البقیع اڑا دیا، صحابہ رسول کی قبروں کو اڑا رہے. چلیے ابھی کہہ رہے تھے تو میں ابھی بات پہ آگے تو دکھا بھی دیتا ہوں. اصحاب رسول کی قبروں کو اڑا رہے. حجر ابن عدی صحابی رسول ہے، بم سے اڑا دیا. حضرت قیس صحابی رسول ہے، ان کی مزار کو بم سے اڑا دیا. ارے حد تو یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی مزار کو اڑا دیا، خالد ابن ولید کی مزار کو اڑا دیا. 2 سال میں 700 قبروں کو اڑایا، اور یہ اپنے آپ کو جہادی، مجاہد، اسلام کے غازی اور جہادی کہلاتے. ایسے خبیثوں سے جو ہمارے باپ داداؤں کی قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اور اگر آپ اس کے بعد بھی اتحاد کے دلدار ہیں تو میں بھی سمجھوں گا کہ آپ کے دل میں ایمان کی محبت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. آپ کو دنیا زیادہ محبوب ہو گئی ہے. پھر آپ اسلام کو نہیں فالو کر رہے، اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام ایسے چیزوں کو نہیں مانتا کہ جو ہمارے باپ داداؤں کی بھی توہین کرے، معاذ اللہ، قبروں کو اڑائے، بموں سے وہ کر دے، اور ہم سے آپ توقع کریں کہ بھائی ان سے اتحاد رکھیں، ان سے محبت. تو یہ نہیں ہو سکتا. آئیے میں دکھا رہا ہوں، 2 شریف پڑھے. آئیے پہلے اس کا ایک جملہ سن لیجیے. مولانا معراج ربانی ہے، یہ ہندوستان کا، سعودیہ میں رہتا ہے. ذرا کیا کہتا سنیے. کیا ایسے لوگوں سے اتحاد ہوں گا؟ سنیے. جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو. یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے. مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو ان کو بم بلاسٹ کر دو، ان کو اڑا دو، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں. یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بدتر ہیں. تم جہاد کی بات، ہمیں ان پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں. جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، جہاد کریں گے. اب پہلے اپنی مندروں کو توڑ، پہلے ان مندروں کو توڑ، پھر ہندوؤں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے ناروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں اٹھو، اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیحت ہے، اور جہاں کہیں بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مداروں کو پست کر دو. اور ان بزرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیچ بیچ کھانے کے لیے خانقاہ اور درگاہیں بنائے ہیں، اگر یہ آڑے آئیں تو ان کو ختم کر دو. دنیا مٹا دو، شرک مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. خانقاہیں مٹا دو، یہ آڑے آئیں ان کو بھی مٹا دو، قبروں کو بموں سے اڑا دو. نوجوانوں اٹھو، قبروں ان سے اتحاد کیسے ہوں گا جی؟
جو ہمارے باپ داداؤں کی نشانوں کو مٹانا چاہتے ہو، میں ایک بات کہتا ہوں، جملہ سنو، ہر دنیا میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ، نام سنا ہے ڈپارٹمنٹ کا؟ آثار قدیمہ بولتے ہیں اردو میں اس کو، جو اپنی تاریخ کو کھوجتا ہے، ہندوستان میں بھی ہر ملک میں، جو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو کھوج کے نکالتا ہے، خدائیاں ہوتی ہے، پرانے قلعوں کو تلاش کرتے ہیں، پرانی تاریخوں کو کھوجتے ہیں، مگر یہ دنیا کے پہلے بددماغ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی تاریخ اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں۔ کتنے بڑے خبیث ہیں، یہ بھی سن لیجیے اس کی۔ سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ شیخ میرا صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے، تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے، اور جو آئے اس کو بھی توڑیے بیچ میں۔ ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا، کہ یہاں صرف کیا کیجئے؟ ہتھوڑا لیجئے، ایک سرے سے دوسرے سرے سے پوری قبروں کو توڑ تاڑ کر دیے، اللہ طاقت دیتے۔ حضرت ابراہیم کی سنت ادا کیجئے۔ 4 سال ہو گئے میں نے اس نامرد کو، میں نامرد بولتا ہوں اس کو، چیلنج کیا، میں نے کہا، تو نے کہا کہ بھائی قبروں کو توڑو، اور یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ اگر تو واقعی اپنی ماں کا سچا بچہ ہے تو مجھے بتا حضرت ابراہیم نے کس بزرگ کی قبر کو توڑا تھا؟ انہوں نے تو بت کو توڑا تھا، قرآن میں ذکر ہے، 300 کئی بت رکھے تھے مندروں میں، اور قوم جو ہے وہ اپنے میلوں میں گا رہی تھی، ناچ رہی تھی، اور مندر کو خالی چھوڑ دیا تھا، کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم چھوٹے تھے اس وقت، بچپنے کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ پہنچے اور کہا کہ تم اگر اپنے آپ کو خدا سمجھتے تو کھانا کھاؤ۔ وہ بت کیا کھاتے؟ آپ نے کرتا اٹھایا، اپنا پیٹ دکھایا، کہا کہ دیکھو میں خود بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ وہ بت کیا بولتے؟ ہتھوڑا لیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، کہا کہ جو نہ سن سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ میری مدد کر سکتے ہو، وہ کس کام کے پوجے جائے؟ اب بڑا بت جو تھا اس کے کاندھے پہ وہ ہتھوڑا رکھ دیا بڑا سا، اس کو چھوڑ دیا، بڑے والے کو نہیں توڑا، چھوٹے جتنے تھے چھوٹ پہیے سب کو توڑ دیا۔ گھر آ کے سو گئے، قوم آئی دیکھ رہے سارے بت ٹوٹے ہوئے، کسی کا سر غائب، کسی کا ہاتھ غائب، کسی کا پیٹ غائب۔ کس نے توڑا؟ کہا ابراہیم کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی ایک جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ پہنچے، اٹھایا، ابراہیم چلو یہ کیا کیا تم نے؟ مندر لائے، دیکھا بت ٹوٹے ہوئے، آپ نے کہا تم نے توڑا؟ کہا کہ یہ تمہارا جو بڑے والا یہی سب سے بہتر جانتا ہے، اسی نے توڑا ہوگا، کیونکہ ہتھوڑا بھی اسی کے کندھے پر۔ تو بے ساختہ مجبور ہو کے ان کی زبان سے جملہ نکلا، کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے معبود ہل بھی نہیں سکتے، تو یہ توڑیں گے کیسے؟ آپ نے کہا کہ تم ایسے خدا کو پوچھتے ہو جو اس کے بارے میں تم خود کہتے ہو کہ نہ یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں، تو میں ایسے خدا کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم نے بت توڑا تھا، کسی مزار کو نہیں ڈھایا تھا۔ تو تم نے یہ کہاں کا فلسفہ کہاں لا دیا بھائی؟ تم بزرگوں کی مزاروں کو توڑنے کی بات کرو اور بولو کہ صاحب یہ ابراہیم کی سنت ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بلکہ کیا ایسوں سے اتحاد ہوں؟ آئیے میں ایک اخبار دکھا رہا ہوں، یہ عبدالعزیز الشبل ہے، سعودیہ کا مفتی اعظم ہے، مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ اس خبیث نے ابھی حال ہی میں فتویٰ دیا۔ کیا فتویٰ دیا؟ اگر آپ فتویٰ سنو گے تو دنگ رہ جاؤں گے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کتنا غافل ہے، دنیا کی خبروں سے ناواقف۔ کب پہچانوں گے ان خبیث منوسوں کو؟ پوری دنیا میں اس پر احتجاج ہوئے، مصر میں، ترکی میں، پاکستان میں بڑے بڑے سیمینار ہوئے، جلوس نکالے گئے اس کے خلاف۔ کیا کیا اس نے پتا ہے؟ سعودی حکومت کا فتویٰ دیا۔ عبداللہ بن عبدالعزیز ابھی مرا ہے، ان کا بادشاہ ابھی مرا ہے، 1 سال بھی ہونے کا۔ وہ جب زندہ تھا، 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے یہ، اس کو فتویٰ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی قبروں پر جو لوگ آتے ہیں یہ بھی شرک کرتے ہیں، حضور کی مزار پر بھی آنا شرک، حضور کے روضے کی طرف رک کر کے دعا کرنا بھی شرک۔ اس لیے یہ کرو کہ راتوں رات گمنام اور پوشیدگی کے ساتھ حضور کی قبر کو کھود کر نبی کے جسم کو نکال کر کسی گمنام جگہ پہ دفن کر۔ اور یہ جب اخبار پہنچا تو پارلیمنٹ میں بحث چھڑی، وہاں کے ایوان میں۔ تو امریکہ کا ایک اخبار تھا جس کا نام ہے انڈیپینڈنس، یہ اخبار کی کٹنگ بھی ہے، نیٹ پر بھی آپ جا کے اخبار کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنس جا کے آپ اخبار چیک کریں، اس میں یہ
सऊदीया के अमेरिका के इस अखबार ने वो ऐवान की, वो जो उनकी पार्लियामेंट हाउस में जब बात चल रही थी उसके फतवे को लेकर वो छाप दिया है देखिए, और इसके हवाले से पूरी दुनिया के अखबारों ने छाप दिया। तहलका मच गया साहब, कोराम मच गया कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि नबी के रोजे को तोड़ना चाहते हो तुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार को ढोलना चाहते हो, हुजूर के जिस्म के साथ बेहुरमती करना चाहते हो, और तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या कि तुम नबी के जिस्म को निकाल सको? अरे आका ने तो अपनी जिंदगी में फरमा दिया था, अबू बकर का हाथ पकड़ा, उमर का हाथ पकड़ा और कहा कि जैसे मैंने उमर और अबू बकर का हाथ यहाँ पकड़ा है, कयामत में एक कब्र से इसी तरह हम साथ में उठाए जाए। और फरमाया कि हमारे बाजू पड़ोस में एक जगह छोड़ी जाए, वहां ईसा मसीह आएंगे, उनका इंतकाल होगा, उन्हें दफन किया जाए। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किताब लिखी है, हदीस की किताब है मुस्नद आयशा, सऊदीया ने छापा है, मेरे पास सऊदीया का उसका दारुस्सलाम का, उसमें वहाबड़ों ने हदीस लिखी है, छापी है, और वहाबड़े समझते नहीं है, मगर वहाबी बेवकूफ कौम का नाम होता है। हजरत आयशा कहती है कि मैंने नबी से एक बार अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरा ख्याल ये है कि आपका इंतकाल पहले होगा, मेरा बाद में होगा, इसलिए कि सरकार आप उम्र में मुझसे ज्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वसीयत कर दें साहबा के दरमियान में कि जब मेरा इंतकाल हो तो मैं आप ही के पहलू में दफन की जाऊं, ताकि कोई इख्तलाफ करने वाला इख्तलाफ ना करे। हुजूर मुस्कुराए, कहा आयशा तुम मेरे पहलू में कैसे दफन हो सकती हो, मेरे पहलू में तो अबू बकर और उमर आएंगे और ईसा मसीह आएंगे। नबी ने पहले से बता दिया। अब जब ये इंडिपेंडेंस अखबार में ये फतवा छपा और इस पर तहलका मचा, तो किंग अब्दुल्ला को फिर ये बोलना पड़ा, कहा कि साहब मसला ये है कि वो हमारे मुफ्ती की एक जाती राय थी, हुकूमत का भी कोई फैसला नहीं है इसके ऊपर। माफी मांगी इन्होंने, मगर उस मुफ्ती ने अब तक माफी नहीं मांगी, और इनका प्लान है कि मौका मिलेगा तो हम गुंबद खजरा को भी ढाएंगे और रसूलुल्लाह के रोजे को भी तोड़ेंगे। अगर यकीन ना हो तो ये महराज रब्बानी जो मौलवी है, इनका सुन लीजिए क्या कहता है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हज़रात का कहना है कि जब पुख्ता मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अंजाम रखा जाता? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं, और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे, और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई, और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रुका है, रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला। एक फितने का डर है इसलिए रोका है भी, इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो भी तोड़ देंगे। तो जो यार हमारे गुंबद खजरा को तोड़ने की बात करते हो, जो नबी की मजार को मिटाने की बात करते हो, और हम कहेंगे नहीं तुम अपने अकीदे पे रहो, नबी की मजार को तोड़ो, कब्रों को बेहुरमती करो, मगर हम इत्याद करेंगे आपसे, ये कैसे इत्याद हो सकता है? मेरे नहीं समझ में आता है ऐसा इत्याद। जो मेरे बाप की कब्रों को अपने पैरों से कुचल दे, मैं तो उसका गला फाड़ दूंगा। और ये मैं अपनी जज्बात की बात नहीं कर रहा हूँ, नबी ने बताया, अबू दाऊद की हदीस है। क्या पढ़ते हो अभी? हिम्मत हो तो मुनाजरे से, इसलिए तो भागते ही ना मर्द के बच्चे। हम तो मुनाजरे की बात करते हैं ना, इसीलिए करते हैं, हम जानते हैं कि जब मुनाजरे में बैठो तो बात किताबों से होती है, हवाई फायरों से नहीं होती। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इब्ने हज़म, अब्दुल्लाह इब्ने हज़म एक सहाबी हो, कहते हैं मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा हुआ था, जैसे किसी तकिए से टेक लगा के बैठते। आका की नजर मुझ पे पड़ी, जलाल तारी हुआ, चेहरा सुर्ख हो गया, और आपने बड़े जलाल में चीख कर कहा, इब्ने हज़म हट वहां से, ना तू कब्र वाले को तकलीफ दे, ना कब्र वाला तुझे तकलीफ पहुंचा। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या इस तरह से भी साहिब कब्र को तकलीफ होती है? फरमाया ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा से तू टेक लगा ले और उसे तकलीफ होती है। हजरत अली फरमाते हैं, और हजरत अबू हुरैरा ने भी इसको बयान किया। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से सुना, आका ने कहा लोगों, कब्र पर चलना मेरे नजदीक इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा शदीद है कि मैं आग पे चलना गवारा कर सकता हूँ, तलवार की धार पे चलना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन मोमिन की कब्र पर मैं चलूँ ये मुझे गवारा है।